عزیزان گرامی، مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ حالانکہ اخبارات میں بہت سی خبریں ایسی شائع ہوئی کہ جو مومنین کے قلوب کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن کیا کریں، یہ تو مقام ہی ایسا ہے، یہ تو مقام ہی ایسا ہے۔ ہم تو پہلے ہی ان کی کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں شروع سے یہ سبق سکھایا ہے کہ اول چیز انسان کا ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، جس دولت کو انسان بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ کماتا ہے، اگر اس بدن کو ذرا سا بھی ذوق پیدا ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کی عزت پر کوئی بات آتی ہے تو پھر وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ میرے مولا حسین کا قول کا آدھا حصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ جہاں میرے مولا نے فرمایا امام حسین نے، وہاں دوسرا جملہ بھی دیا ہے کہ جہاں ایمان خطرے میں ہو، جہاں دین خطرے میں ہو، وہاں جان ہی نہیں، ہماری عزت بھی ہمارے دین پر قربان ہے۔ یہ ہے ہمارے، یہ وہ درس ہے جو ہمیں ملتا ہے ملت حسین سے، یہ وہ علم ہے جو ہمیں ملتا ہے بابو دل کے درد سے۔ اور دنیا یہ پہچان نہیں پائی ہے، دنیا پوری طرح سمجھ نہیں پائی ہے، اور جو سمجھ گیا ہے اس کے اندر جرأت نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں امریکہ ساری دنیا کے ممالک کو اپنا غلام بنا چکا ہے، لیکن جو مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، جو اہل بیت کی عزاداری کرنے والے ہیں، جو حسین کے نام پر خون بہانے والے ہیں، آج بھی وہ طاقت موجود ہے اور آج بھی وہ امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرتی ہے۔ آج بھی وہ امریکہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، ساری دنیا کی طاقتیں سمیٹ لو اور ہمارے خلاف ہو جاؤ، اس کے باوجود بھی ہم نہ راہ حق کو چھوڑیں گے اور نہ کبھی ہم دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑیں گے اور نہ کبھی ہم تمہاری طاقت سے مغلوب ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمارے پیش نظر کربلا کا پورا واقعہ جو ہمیں جذبہ دیتا ہے، جو ہمیں جذبہ دیتا ہے شہادت کا، جو ہمیں جذبہ دیتا ہے عزت سے جینے کا، جو ہمیں جذبہ دیتا ہے شان کے ساتھ جینے کا، جو ہمیں جذبہ دیتا ہے دین پر قربان ہونے کا۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سامان سفر باندھنے کا کے لیے تیار کرنے کے لیے مولا عباس کو حکم دیا، ایک مرتبہ مولا عباس کہنے لگے، آقا مولا یہ ہمارا وطن ہے، یہ مدینہ ہے، یہ نانا کا وطن ہے، یہ نانا کا شہر ہے، آپ یہاں سے جانے کا ارادہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا، بھیا عباس اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو وعدہ میں نے نانا سے کیا تھا، جو وعدہ میں نے بجلی میں کیا تھا، مجھے وہ پورا کرنا ہے۔ پھر کچھ لوگ اور آئے مدینہ کے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا، یا ابن رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محفوظ مدینے کے اندر ہیں، جب تک ہم حیات ہیں یزید کی فوج آپ تک نہیں پہنچ سکتی، لہذا آپ شہر مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ تو معلوم ہے میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے فرمایا، حسین نے فرمایا، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا وطن نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ارے مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے وہ طاقت عطا کی ہے، وہ ذوالفقار عطا کی ہے، وہ ہنر عطا کیا ہے، وہ طاقت عطا کی ہے کہ ایک یزید کیا 1000 یزید بھی مل کر مجھے چھو نہیں سکتے۔ اگر میں یہ طے کر لوں کہ میرے تک دشمن نہیں پہنچے گا تو پہنچ نہیں سکتا، میں خود خوف زدہ ہو کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے شہر مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ شہر اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ مجھے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ اگر نانا کے دین کو بچانا نہ ہوتا تو امام حسین کبھی شہر مدینہ چھوڑ کر کوفے کی طرف نہ چلتے۔ اور عزیزان گرامی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حیات حسین نے جو فرات کے پاس گاڑ دیے گئے، لگا دیے گئے، تو ایک مرتبہ حکم ہوتا ہے وہاں کی فوج کو یزید کا کہ یہ فوراً ہی حیات حسین نے کے پاس سے ہٹا دیے جائیں۔ جیسے یہ حکم پہنچتا ہے پر چھوٹے حضرت کو جلا گیا اور فوراً یہ عباس نے اپنی تلوار یہاں سے باہر نکالی اور لڑکار کر اس فوج سے کہا، خبردار خبردار، اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا اور جا کر کہہ دو اپنے حاکم سے کہ جب تک عباس زندہ ہے حسین کے قیام نہر فرات سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔
جب جلال کی حالت دیکھی حسین نے تو فوراً ہی خیمے میں گئے اور جا کر بہن کو طلب کیا. جناب زینب کو بلا کر کہا بہن زینب بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں, میری مشکل کو حل کرو. کہنے لگے کیا ہوا بھائی, آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگی بہن ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے بھائی حسن کا جنازہ جا رہا تھا اور ہمارے دشمن مخالفین حسن کے ہمارے بھائی حسن کے جنازے پر تیر برسا رہے تھے. ارے عباس نے اسی وقت تلوار نیام سے نکال لی تھی, لیکن بہن زینب میں نے یہ کہہ کے دلاسا دیا تھا کہ عباس تمہیں تلوار چلانے کا موقع ملے گا, لیکن یہ وہ میدان نہیں ہے, وہ میدان کربلا ہے, لہٰذا تلوار نیام میں رکھ لو. اے بہن زینب اب تو یہ کربلا کا میدان ہے جہاں خیام لگے ہوئے ہیں. اب یہ بتاؤ اب میں کس منہ سے کہوں عباس سے کہ تو اپنی تلوار نیام میں رکھ لے, ابھی کربلا نہیں آئی ہے. بہن یہ کربلا آ چکی ہے, لیکن بہن یہ سمجھ لے تیرے بھائی کا مقصد ختم ہو جائے گا, ہمارے نانا کا دین مٹ جائے گا اگر عباس نے تلوار نیام میں نہ رکھی. بس یہ سننا تھا. فوراً زینب نے کہا بھائی آپ جائیے اور عباس کو میرے پاس بھیجیے. جب طلب کیا شہزادی نے, مولا عباس آئے. آنے کے بعد شہزادی کے سامنے نظر جھکا کر کھڑے ہو گئے. شہزادی نے کہا بھیا عباس کیا بات ہے, تم اس طرح پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے بہن کہنے لگے شہزادی میرے ہوٹل ہوئے, میرے آقا و مولا کے خیمے ارے پانی کے فراق کے نہر کے کنارے سے ہٹائے جائیں. ارے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں, آپ جیسی شہزادیاں ساتھ میں ہیں, رسول زادیاں ساتھ میں ہیں, میں کیسے تیار ہو جاؤں خیام ہٹانے کے لیے؟ فوراً زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس تم وہ بات نہیں سمجھ سکتے جو بھیا حسین سمجھتے ہیں, لہذا جیسے جیسے بھیا کہتے رہے میرا بھی یہی کہنا ہے میرے بھیا, تم اسی پہ عمل کرتے رہو. کہا ٹھیک ہے شہزادی آپ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا. تلوار نیام میں رکھ لی, لیکن ایک مرتبہ جب وہاں سے قیام ہٹ کر پہنچے اور دور دراز علاقے میں لگا دیے گئے تو یہ شب عاشور تھی کہ جب دیکھا گیا کہ ایک سیل رواں چلا رہا ہے, ایک فوج کا دستہ چلا رہا ہے خیام حسین کی جانب, لیکن اس طرح یہ سیل رواں چلا رہا تھا. ایک طرف دف کے بجنے کی آوازیں تھی, ہتھیاروں کے بجنے کی آوازیں تھی, جانوروں کے ٹاپوں کی آوازیں تھی, گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں تھی, فوجیوں کے نعروں کی آوازیں تھی, اور وہ ایک سیل رواں کی طرح بڑھ رہے تھے خیام حسین کی طرف. اور ادھر خیام حسین کی سرحد پر امامت کا پہرے دار عباس کھڑا ہوا تھا. جیسے ہی وہ فوج قریب میں پہنچی میرے مولا عباس نے تلوار نکال کر نیام سے خط گیر دیا اور فوراً آواز بلند کر کے کہا کہ خبردار اگر کسی نے بھی اس خط کے پار قدم رکھنے کی کوشش کی تو وہ فوراً واصل جہنم ہو جائے گا. میں اپنے امام کی خدمت میں جاتا ہوں, جب تک امام کی منشا میں نہ جان لوں تب تک تم یہی کھڑے رہنا, ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا. عزیزان گرامی بڑے بڑے ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی فوج بھی آ جاتی ہے اور معاہدہ بھی ہو جاتا ہے, صلح بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود جھڑپیں چلتی رہتی ہیں اور اس صلح کی پاسداری نہیں ہوتی. لیکن دیکھیے عباس کی آواز میں کتنی طاقت ہے کہ صرف ایک آواز ہی تھی, ایک لکیر کھینچی تھی, کوئی برلن کی دیوار نہیں تھی, لیکن کسی فوجی کے اندر یہ ہمت نہ تھی کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا کر اس کھینچے ہوئے خط سے باہر ہو جائے. یہ طاقت ہے میرے مولا حسین کے بھائی اور مولا علی کے جانشین اور ان کے بیٹے عباس کی. لیکن عزیزان گرامی جب شب عاشور ہوئی ہے تو صبح عاشور کے بعد سب سے پہلے مولا عباس نے کہا اے میرے آقا مولا مجھے آپ سب سے پہلے اجازت دیجیے جنگ کی. کہنے لگے اے بھیا تم جنگ کی اجازت کیسے میں تمہیں دے سکتا ہوں؟ ارے تم میرے لشکر کے سردار ہو, تم سپہ سالار ہو, بھیا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. ابھی تو انصار ہے, ابھی تو عزیز و اقارب ہے, ہمارا پورا لشکر ہے. عباس طلب کرتے رہے اجازت لڑنے کی, جنگ پہ جانے کی, لیکن میرے مولا نے اجازت نہ دی. جب ایک کے بعد سب کے لاشیں مولا اٹھا چکے اور اب وہ منزل آ گئی کہ سوائے علی اکبر و علی اصغر کے کوئی عزیز و اقارب میں بھی جب باقی نہ رہا تو پھر میرے مولا پاس آتے ہیں اور پاس میں آ کر کہا قوم بھلا اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. مولا نے پھر وہی جملہ دوہرایا عباس ارے تم میرے لشکر کے سردار ہو. کہنے لگے آقا مگر لشکر ہی کہاں بچا ہے جس کا میں سردار تھا, آقا مجھے اجازت دیجیے. بچے الش کی سلام بلند کر رہے ہیں, ارے میں ساقی کوثر کا پسند ہوں, میرے ہوتے ہوئے
جب میرے حسین نے دیکھا، حسین مظلوم نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے اجازت کے علاوہ، تو کہا کہ بھیا میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں اپنی پیاری چہیتی بھتیجی سکینہ کا مشکیزہ لے کر جائیے، اور اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کیجیے، لیکن تلوار لے کر نہ جانا، صرف ایک نیزہ لے کر جانا ہے جس سے تمہیں اپنا دفاع کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ثانیہ حیدر نے رخ کیا ہے نہر کی طرف اور یہ دیکھا لشکر نے، یہ دیکھا فوج نے کہ ثانیہ حیدر چلے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد فوج میں ایسی کھلبلی مچی کہ فوراً گھاٹ چھوڑ کر دور تک نظر نہیں آ رہے کہ فوجی چلے گئے۔ مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشق سکینہ کو بنا، ایک مرتبہ چٹو میں پانی لیا اور لینے کے بعد اسے غور سے دیکھا۔ میرے آنکھوں مولا سوچ رہے ہوں گے ارے پانی تیری اوقات کیا ہے، ارے تیرے لیے مجھے اتنی محنت یہاں تک کرنی پڑی، 3 دن ہو گئے نماز ہے تو صرف پیاسا ہے، 3 دن ہو گئے سکینہ پیاسی ہے۔ بڑی حقارت سے اس پانی کو دیکھ کر اور پانی کے منہ پر پانی کو مار دیا اور مشکی کا بھر کر باتیں جب چلے تو اسی وقت عمر سعد نے چیخ کر کہا اپنے فوجیوں سے ارے کیا دیکھ رہے ہو، ارے کیا دیکھ رہے ہو، ایک بنی ہاشم کا جوان آیا تھا تم سے گھاٹ خالی کرا کے پانی لے گیا، ارے اگر یہ پانی لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اگر لشکر حسینی میں بچے ہوئے لوگوں کو پینے کے لیے پانی مل گیا تو پھر تمہارے لیے جان فرار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہوگا، تمہیں راہ فرار اختیار کرنی پڑے گی، لہذا اگر اپنی جان بخشنی چاہتے ہو، بچانا چاہتے ہو تو چاروں طرف سے گھیر لو۔ لہذا حسب دستور ظالموں نے، حسب دستور ان بزدلوں نے چاروں سمت سے شیر کو گھیر دیا اور تیر والے تیر چلا رہے ہیں، نیزے والے نیزے چلا رہے ہیں، لیکن اب بات ہے کہ مشق سکینہ کو کسی طرح خیمے میں پہنچانے کا فکر کی مقصد ہے۔ ارے جب ایک بازو قلم ہوا دوسرے بازو پر تھام دیا اور جب دوسرا بازو قلم ہوا تو اس مشق کو اپنی گود میں رکھ کر تصویر کو دانتوں کے تلے دبا دیا، اور راوی یہ لکھتا ہے کہ اپنی گود میں مشیدے کو لے کر مولا عباس اس انداز سے جا رہے تھے جیسے کوئی ماں اپنے اکلوتے بچے کو ارے موت کے منہ سے بچا کر لے جا رہی ہو، اس طرح لیٹے ہوئے تھے مشیدے پر کہ جتنے تیر آ رہے تھے اپنے بدن پر کھا رہے تھے، لیکن مشق سکینہ پر تیر نہ لگنے دیا، لیکن جیسے جیسے خیام حسین قریب آتے رہے تیروں کی بارش بڑھتی چلی گئی، جب ایک مرتبہ ایک تیر ارے مشق سکینہ پر آ کر لگا تو راوی یہ لکھتا ہے تو اس وقت اتنی تیز رفتار تھی، کوشش یہ تھی عباس کی کہ سانس ٹوٹنے سے پہلے خیام میں پانی پہنچا دو، لیکن یہ تمنا پوری نہ ہو سکی، خیام ابھی فاصلے پر تھے اور مشق سکینہ سے پانی بہ گیا، جلی نے وہی سے گھوڑے کے رخ کو گھور لیا اور نہر فرات کے قریب آ کر جب گھوڑے سے نیچے آئے تو آواز دی السلام علیکہ یا آقا یا رسول اللہ، اے مولا میرا سلام قبول کیجیے۔ عزیزان گرامی، جتنے لوگ شہید ہوئے سب نے یہ پکارا ہے آقا ہماری مدد کو آئیے، لیکن عباس جانتے ہیں ارے جب میں نہیں رہا تو میرے آقا میری مدد اکیلے کیسے کریں گے، اس لیے یہ نہیں کہا آقا میری مدد کو آئیے، کہا آقا میرا آخری سلام لیجیے۔ جب مولا پہنچے جانے کے بعد دانو پر سر کو رکھا اور رکھنے کے بعد کہا بھیا عباس ہوں تو میں قربت کے عالم میں کسی لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ چاہتا ہے میں تم سے یہ معلوم کروں بھیا کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو۔ نے سنا تو میرے مولا عباس نے کہا آقا مولا میری آنکھوں میں خون بھر گیا ہے، بس آخری تمنا یہ ہے کہ آخری مرتبہ آپ کا دیدار کر لوں۔ اے میرے آقا جب ماں کے بدن سے باہر آیا تھا تو سب سے پہلے آپ نے مجھے اپنی آنکھوں میں لیا تھا، اے میرے مولا دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب چاہتا ہوں کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی تصویر آنکھوں میں لے کر جاؤں۔ مولا نے آنکھوں کا خون صاف کیا، حضرت عباس نے زیارت کی، اب میرے مولا کہتے ہیں عباس اے میرے بھیا عباس میری بھی ایک
خواہش ہے، تمنا ہے، بس یہ سننا تھا۔ ارے شیر جری طرح گیا اور کہنے لگا آقا اس حالت میں میں آپ کی کیا تمنا پوری کر سکتا ہوں؟ کہا میرے بھیا عباس، جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے مجھے ہمیشہ آقا اور مولا اور شہزادہ کہہ کے پکارا ہے۔ اے میرے بھائی، تمہاری رگوں میں بھی تو اسی علی کا خون ہے جو خون میری رگوں میں ہے۔ ارے تم بھی تو میرے بھائی ہو، میری حضرت ہے، ایک مرتبہ مجھے بھائی کم سے کم کہہ دو۔ مالک میں یاد کرتا ہے کہ 2 مرتبہ عباس نے بھائی بھائی کہا اور روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پتا ہے پہلے خطاب فرما رہے تھے محترم مکرم جناب اعجاز حیدر صاحب نعمانی، اب میں بصد ادب درخواست گزارنے والے جناب اللہ کعبہ مولانا ذوالفقار ممبئی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے اور ممبر سے میں جس کو خطاب فرمائے آپ حضرات بآواز بلند نعرے سلوات فرمائیں۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ ارادت حسین ان کی اہلیہ، امام رضا ان کی اہلیہ، حسن رضا ان کی اہلیہ کے لیے گزارش ہے سورہ فاتحہ۔ ہر گھر کی ضرورت ہے ماہنامہ مریم میگزین، عورتوں کی پہلی مذہبی سماجی میگزین ہے، ضرور پڑھیے اور ممبر بنے، باہر اسٹال لگا ہوا ہے، اس سے رابطہ نعرے سلوات۔ ممبر پر عالی کعبہ مولانا ذوالفقار حیدر صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات ان کا استقبال کریں بآواز بلند نعرے سلوات سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا رؤية موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأنام الرسول الأمي المكي المدني الحرشي العربي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد لا سيما على ابن عمه ووصيه ووزيره وخليله
خليفته سيد الوصيين إمام المتقين يعصب الدين أمير المؤمنين أبي شبير والشبر قاسم طوبى وسقر فاتح باب الخيبر قاتل مرحب وعنتر تمام المشارق والمغارب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب الغالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صدق الله. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بادشاہ نجف کی بارگاہ میں حاضری قابل قبول ہو. دور دراز سے زیارت کے لیے، مجالس کو سماعت کرنے کے لیے مومن و مومنات تشریف لائے ہیں. مولا انہیں سلامت رکھے، ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرمائے. بارگاہ نجف ہند سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا. اس در کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے، گھر میں کچھ ہو نہ ہو آنے والا سائل بھر کے جاتا ہے. آپ کے خدمت میں عرض کروں، خداوند عالم سورہ مومنون میں جو قرآن کا ایک سورہ ہے، ارشاد فرما رہا ہے حق اور باطل کے سلسلے سے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آپ توجہ فرمائیں، صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے. خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جس آیت کریمہ کو میں نے سلامہ کلام قرار دیا ہے، یقیناً اس کا ترجمہ ہی محبان اہل بیت کے لیے کافی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا بِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق، توجہ ہے نا، اگر حق باطل کی پیروی کرے گا، اگر حق باطل کے اتباع کرے گا، اگر حق باطل کے خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا، اگر حق باطل کی بیعت کرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. اگر حق باطل کی اتباع و بیعت و پیروی کر لیتا تو یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، آسمان و زمین کے درمیان، یہ ساری چیزیں فنا ہو گئی ہوتی، مٹ گئی ہوتی، تباہ ہو گئی ہوتی، برباد ہو گئی ہوتی. بھئی ارشاد خدا نے کریم، کوئی روایت تو نہیں ہے جس سے انکار کر دیا جائے، یہ آیت ہے. صاحب علم ہے آپ، جو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، چند منٹ آپ کے خدمت میں کچھ بادشاہ نجف کے حوالے سے کچھ بیان
आप किसे कहते हैं? तो लगातार देखते चले जाइए, आयतें देखते चले जाए कुरान की। क्या साफ आसमान हक है, जमीन हक है, सितारे हक है, भोर हक है, गलमान हक है, जन्नत हक है, सिरात हक है, मिजान हक है, तवज्जो है, कुरान हक है, आइम्मा हक है, 12 इमाम हक है, 14 मासूमीन हक है, तवज्जो है। मैं कुरान ने जिनके लिए भी मदद किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके खिदमत में एक जुमला करना चाहता हूँ। अगर ये सारी चीजें हक है तो काबा क्या है? कहेंगे हक है। सिरात क्या है? कहेंगे हक है। मकाम इब्राहिम क्या है? कहेंगे हक है। भाई जहाँ पे इब्राहिम ने नमाज पढ़ी वो मकान क्या है? हक है। वो दुम्बा जो ज़िबा हुआ वो क्या था? हक है। क्या ये सब चीजें हक? तवज्जो है। अब हम किससे पूछें कि हक क्या है? हमें कौन बताएगा कि हक क्या है? हमें कौन समझाए कि हक क्या है? हम हक कहाँ ढूंढें? क्या हक ढूंढने के लिए मदीना जाना पड़ेगा? क्या हक ढूंढने के लिए मक्का जाना पड़ेगा? क्या हक ढूंढने के लिए कहीं और मकाम में जाना पड़ेगा? हमें दर बदर ताजुर है, हमें दर बदर फिरने की आदत नहीं है। वो जो कह रहे वो तो बोले मेरे साथ जो बोल सकते हैं, जो नहीं बोलते उनसे कोई तकाजा नहीं हमारा, वो बोले जो बोल सकते हैं। भाई सब हक है, क्या सबको अलग अलग ढूंढे? तवज्जो है। भाई जन्नत देखने के लिए क्या जाना पड़ेगा? कौशल देखने के लिए जाना पड़ेगा? उसके बाद ईमान लाएंगे? क्या नहीं, जो कुछ नबी ने कहा उस पर ईमान ले आए। तो जिस नबी ने ये सारी चीजें बताई, काबा हक है, कुरान हक है, सिरात हक है, जन्नत हक है, मिजान हक है, उसी नबी ने बताया अल हक़्क़ु मालनी वलई उन्माल। सल्लल्लाहु अलैहि मैं बारगाह है, बादशाह है, नजब की बारगाह में बैठे हैं ना, इससे आपके गुफ्तगू नहीं करूंगा। हर जगह खलीफ का मौजूद यही है, मकसद हयात भी यही है, मकसद जिंदगी भी यही है, मकसद मौत भी यही है, मकसद आखिरत भी यही है और मकसद मजालिस भी यही है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय जाली, और हाथ उठाकर हाय जाली। अज़ीज़ान मोहतरम, इरशाद हो रहा है क्या? हक़्क़ु मालनी वलई उन्माल। हक अली के साथ, अली हक के साथ। तो नबी अल्लाह ने क्या कहा? मोतबर किताबों में, साहिब इल्म फ़हम का मजमा है, मोतबर तारीख की किताबों में, अहादीसों में ये चीजें मिल जाएंगी। उलमाए अहले सुन्नत ने भी लिखा, उलमाए अहले तशरीह ने भी लिखा, और इन सारी ने मिलकर अली के हक को बुलंद करना चाहा। लेकिन अल्लाह ने पहले से अली को इतना बुलंद किया कि उसका नाम ही अली रखा, उसका नाम ही अली रख दिया। वो बुलंद है, उसका मकाम बुलंद है, उसकी ज़ात बुलंद है, उसका नाम बुलंद है, उसकी सीरत बुलंद है।
یہ حق پر نہیں تھے تو ساتھ کیا ہوں گے حق کے؟ یہ ساتھ کیا ہوں گے؟ علی کا مقابلہ تو کائنات کی کوئی شے نہ کر سکی، نہ کرے گی۔ سنیے نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، تمام حضرات بخوبی واقف ہیں ان اللہ والے پیر سے۔ بھائی سب واقف ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نظام الدین اولیاء کو کوئی نہیں جانتا، سبھی جانتے ہیں نا، لیکن ذہن عالیہ میں یہ بات محفوظ رکھے گا کہ حق پر صحیح ہے۔ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ سوال کیا حضرت نظام الدین اولیاء سے کہ یہ فرما دیجئے، ہاتھ جوڑ کر میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ یہ پورے بھرے ہوئے مجمع سے نجم ہند کے خلاف ایک سوال بھی یہی رہے گا۔ جب اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ فرما دیں آپ کہ علی افضل ہے یا VIP؟ بھائی علی افضل یا فلاں یا 2 نمبر یا فلاں؟ کون افضل ہے؟ حضرت نظام الدین
नबी जाते जाते हैं नबी ने फरमा दिया कि मेरे बाद मेरा जाना चाहिए, मेरा खलीफा, मेरा भाई, दीन का रहबर, ये सब कुछ बता दिया नबी ने। न जाने मुसलमान किस धुन में है, सारी चीजें तो नजर आती हैं, अली नजर नहीं आते। अली नजर नहीं आते। अब ये भी एक मजबूरी है, जिसे अली का जिक्र अच्छा लगता है, यह उनकी भी मजबूरी है। तो करेंगे ना, तो करें, मेरे साथ चला है, इंशाल्लाह महसूस होंगे, मैं तो नया इंशाल्लाह सुना कर जाऊंगा। तो करेंगे, तो जो जिक्र अली सुनते हैं, खिलौते हैं, ये उनकी मजबूरी है। और जो जिक्र अली सुनकर चिढ़ जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, या उनकी मजबूरी जो है ना, पर ये उनकी मजबूरी। अब हमारी मजबूरी यह है कि तहारत खून की, और वहां जो मजबूरी है नजासत खून की। सारा बड़े महापरवार हर कोई जिक्र अली, हर कोई जिक्र अली बर्दाश्त नहीं करता, हर कोई जिक्र अली बर्दाश्त नहीं करता, हर कोई जिक्र अली नहीं सुनता। तो आज करे, तो नबी ने बता दिया मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा, मेरे बाद मेरा जानशीन खलीफा कौन होगा। क्या बताया तो गाली हो गए, नबी की आंख बंद हो गई। पानी को नजर रखने वाले मौजूद हैं, नबी क्या केवल लोग आए, नबी तो चले गए, कहां चले तो गए नबी, आप भी तो चले गए थे। नबी तो चले गए, क्या ठीक है, आप भी तो चले गए थे। आप कहां थे 3 दिन हजरत, ये 3 दिन रहे कहां, क्या कुछ बंटवारा हो रहा था। अच्छा तो बांटने चले गए थे, क्या मिला भाई, बिना क्या छोड़ के चले गए नबी को, क्या मिला। जो कुछ थोड़ा बहुत मिला था वो भी चला गया, वो भी चला गया। अब आ जाए, याद दिलाऊं आपको, खैबर में आ जाइए, 2 मिनट के लिए आपको लेके चलता हूं, खैबर का सर का और आपका सर कराता हूं। सब चले गए,
के छोड़ के नबी को? बताओ कोई तारीख, कोई रिवायत, किसी जाकिर ने, किसी खतीब ने, किसी मुफ्ती ने, किसी मौलवी ने, किसी आलिम ने, किसी आलिम दीन ने रिवायत लिखने वालों ने कहीं लिखी हो? कोई रिवायत टूटी फूटी भी कहीं मिल गई हो तो बता दीजिएगा। कलमा कब पढ़ा उन्होंने? भाई कब पढ़ा कलमा? इसलिए कि वो बराबर हो ही नहीं सकते अली के, जब कायनात की और शय उससे बुलंद हो, और वो अली का मुकाबला वो अली की बराबरी करेंगे। वो अली का मुकाबला करेंगे कि जो कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए, ईमान लाए। अब दो है ना हमारे पास, एक ईमान ला के दाखिल होना, एक है कुल्ले ईमान। तो ईमान लाने वाले कुल्ले ईमान का मुकाबला, कुल्ले ईमान का मुकाबला हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि हर शाय को अल्लाह ने मुदी कर दिया अली इब्ने अबी तालिब के, हर शाय को मुदी कर दिया। फलफा में से जब नबी के बाद आए, आधा दिनों से था, आने के बाद क्या साहब अब तो नबी चले गए, गुजर गए दुनिया से, अब इसके हकदार हम ही हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। अली ने ये नहीं कहा जैसे हम लोग जरा से किसी बात पर जज्बात पे आ जाते हैं और सीने उठ जाती हैं, नहीं साहब ये तो हम ही हैं। अली ने नहीं कहा, अली ने सुना अच्छा खलीफा बनने की तमन्ना है, नबी की जगह पे बैठ जाने की तमन्ना है, भाई नबी जिस मकाम पे बैठा करते थे वहां बैठने की तमन्ना है। कहा बात तो ऐसा ही है, कहा ऐसे नहीं बैठने दूंगा। कहा फिर कैसे? कि जो दिन का वक्त है, सूरज निकल रहा है, आओ हम भी सलाम करें, तुम भी सलाम करो। अगर जवाब दे दे हम भी सलाम करते, तुम भी सलाम करो। आए मैदान में आए, अली ने कहा सलाम करो। आप सोचते जिसे खलीफा बनने की तमन्ना हो वो कितने दिल से, साहब मामला जब खुद अपने लिए दुआ करता है ना, एक इल्तमा से दुआ, आप हमारे लिए दुआ करें, उतनी जज्बात से दुआ नहीं करेंगे आप जितना साहब मामला अपने जज्बात से दुआ करें, अपने काम के होने के, है ना? अली ने क्या कर मांगो, सलाम करो। अभी सोचे किस अंदाज में कितनी दुआएं मन्नतें मांगी होंगी, उसके बाद के सलाम करे तो जवाब आए। एक बार सलाम किया कोई जवाब नहीं, दोबारा सलाम किया कोई जवाब नहीं, तीसरी बार सलाम किया कोई जवाब नहीं। अली ने एक मतलब चेहरे को देख कर कहा आप भी बात है, आखिरी बात और देता हूं, सलाम करो। अगर जवाब मिल जाए तो खलीफा ने हुक्म हो, मैं नहीं, वो जो है बार बार सलाम करते रहे, कोई जवाब नहीं आया। माथे पे हाथ रख के पसीना पोंछ के बोले यार अब आप सलाम कीजिए। बहुत ही तवज्जो के साथ आपकी खिदमत बात करें, तवज्जो चाहूंगा, बारगाह नजर में बैठे हैं ना, तवज्जो कीजिएगा। जब सलाम का जवाब ना मिला, अली ने सलाम किया, फौरन जवाब आया वालेकुम सलाम या खलीफतुल्लाह फी अर्ज़े, ए अल्लाह के खलीफा ज़मीन पर, अल्लाह के खलीफा तुम पे हमारा सलाम हो, इमामुल मुत्तकीन हमारा सलाम, या सफुद्दीन हमारा सलाम,
شکر الہی کیا. ہر شے شکر الہی بجا لاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی شے ہو. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زمین اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آسمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. توجہ رہے کہ یہ سورج اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ستارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پورے اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل یہ سارے ملائکہ اللہ کی تسبیح و تقدیس و شکر ادا کرتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک بہت عجیب چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر پسند آ جائے ہمارے والدین مرحومین کی خدمت میں کوئی دعا کر دیجیے گا. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ہر شے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے نا، ہر شے اللہ کا شکر. یہ کوا اللہ کا شکر، یہ مور اللہ کا شکر، یہ پرندے اللہ کا شکر، یہ درندے اللہ کا شکر، یہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن نے کہا نجس العین کہتے ہیں، نجس العین کہتی نجس العین کہتے ہیں. تین ہیں، کتا، سور، کافر. یہ تین نجس العین یہ کبھی پاک نہیں ہو سکتے، لیکن کافر اگر ایمان لے آئے، کافر اگر ایمان لے آئے تو یہ پاک ہو جائے گا. ایک بہت عظیم فضیلت کے کوشش بارگاہ مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور مومنین و مومنات کی خدمت میں، لیکن توجہ سے سنیں گے، یہ پوری مجلس کا معاصر ہو جائے گا اگر آپ سوال فرمائیں. ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک شکیلی کو مار رہے تھے. جب شکیلی پریشان ہوئی، ادھر ادھر بھاگنے لگی، جناب موسیٰ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کے کہنے لگے پروردگار تو نے شکیلی کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ہم لوگ کافی تھے. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی بات ابھی چھپکلی کہہ رہی تھی جب تم اسے پریشان کر رہے تھے. یہی بات ابھی چھپکلی کہہ رہی تھی. موسیٰ یہ موسیٰ کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم تو کافی تھے. کافی تھے. میں اسی انداز میں تاریخ پہ نظر رکھنے والے، روایت پہ نظر رکھنے والے، آیتوں پہ نظر رکھنے والے، احادیث پہ نظر رکھنے والے میرے ایک جملے کو بہت غور سے سمجھ فرمائیں گے. اگر پسند آ گیا تو یہ ہے، اس کا ثواب آپ کے مرحومین کے لیے. جملہ سنیں، اگر پسند آ گیا میرا یہ جملہ تو اس کا ثواب آپ کے مرحومین کے لیے، چاہے وہ جہاں بھی ہو. توجہ کریں بھائی، کتا ہر شے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کتے نے بھی شکر ادا کیا. پروردگار تیرا شکر ہے، کیوں کہ تم نے مجھے کتا بنایا، سور نہ بنایا. نہیں، آگے سنیں گے. میں جب دیکھ لوں گا آمادہ ہے پھر میں اسے مکمل کروں گا. بھائی کتے نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے کتا بنایا، سور نہ بنایا. سور نے شکر ادا کیا. توجہ ہے، سور نے شکر ادا کیا. پروردگار تیرا شکر ہے تم نے مجھے سور بنایا، منافق نہ بنایا. ایک سوال پر محمد علیہ لیکن یہ نجس العین یہ بھی جانتے ہیں کہ منافقت کیا ہے. پروردگار تم نے مجھے سور بنایا، منافق نہ بنایا. تو آج ہے نا، یعنی علی کا مرتبہ یہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج کے بنگلوں پہ گیا تھا تو خدا سے 3,500 راز و نیاز کی باتیں مجھ سے کتنا 3,500 راز کی بات
के सिलसिले से नबी से हुई। या अल्लाह, अब नबी का जुमला आपकी खिदमत में कर दूं। नबी का वो जुमला कि जो फजीलत अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को अता किए हैं, अगर मैं वो उनमें से एक भी अगर बयान कर दूं तो लोग अली को खुदा मानेंगे। ना बताने पर तो नुसैरी ने खुदा माना, ना बताने पर तो नुसैरी ने खुदा माना। नबी ने बता दिया था अली का मर्तबा बहुत बुलंद है, इनके मुकाबले में ना आना, इनको अपने जैसा न समझना। इसलिए कि ये अल्लाह ने मुश्किलात भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, जहाँ फाते खैबर है वहाँ कातिल मरहब अंतर भी है। ये सारी बातें बताई नबी ने, और नबी ने जाते ही सारा मसला हल कर दिया कि हमारे बाद हमारा खलीफा कौन है। एक तारीख की अजीब बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज दुनिया ये तलाश करती है कि साहब सुनिए, पूछिए मत, ये जो राफजी हैं ये कहते हैं अली कौसर पिलाएंगे अपने हाथों से तो बुढ़े जवान हो जाएंगे। इसमें शक है? इसमें कोई शक तो नहीं है भाई? मैं समझता हूं अपने मजमे में से किसी को शक नहीं, इसलिए कि मौला कायनात के कौल पर, अमल पर जिसको शक आ जाए वो खुद शक के दायरे में आ जाता है, वो खुद शक के दायरे में आता है। नबी ने फरमा दिया। अच्छा, एक शख्स था, उसके बाद चंद बकरियां थी। सुन, अजीब वाक़या जो आपकी खिदमत में अर्ज कर, मौला का चाहने वाला, अली का चाहने वाला, और ज़हन आलिया में इस बात को महफूज रखेगा कि अली अपने हाथ से जिसे पिला दे कुछ न कुछ मुअजिज़ा हो जाता है। ध्यान में रखिएगा। एक शख्स जवान, उसके पास काफी सारी बकरियां थी, वो बकरियों को पानी पिलाते पिलाते बेचारा थक जाता है। एक मकाम पे बैठा, कुएं से पानी निकाला, बकरी को पिलाया, फिर निकाला पानी, फिर पिलाया, फिर निकाला पानी, कुएं से फिर पिलाया। बहुत जल्दी जल्दी उसका नाटक नहीं है, पानी निकालता गया, पिलाता चला गया। तवज्जो करेंगे, एक सवाल पर मोहम्मद भाई, वो पानी कुएं से निकालता रहा, बकरियों को पिलाता रहा, आधी बकरियों को पानी पिलाया, थक कर बैठ गया, राह की तरफ निकाह करने लगा। देखा कि सामने से गालिब बिन गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे। जवान ने अली को आते हुए देखा, मुस्कुराने लगा। फिर जैसे ही आते हुए देखा, मुस्कुराने लगा। वो जवान के करीब आया अली, और आने के बाद फरमाया मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा कि मुश्किलें थी, मुश्किल कुशा आ गया। भाई मुश्किलों में पड़ा था कि मुश्किल कुशा आ गया। कहा कि तुझे देखकर, अली का जुमला देखिए, कहा कि तुझे देख सवाल पर मोहम्मद अली, एक सवाल पर मोहम्मद अली। लेकिन मैंने भी देखा मेरा रास्ता कहीं और था, लेकिन हमने देखा मेरा चाहने वाला मुश्किल में पड़ा है, मेरा रास्ता काट कर तेरे पास आ गया। अच्छा, क्या मुश्किल क्या है? क्या वो मैं समझ रहा हूँ, तूने चंद बकरियों को पानी पिला के पानी थक गया, इतनी बकरियां बाकी है जिसे तू पानी पिलाना चाहता है, पिला ना सका, कहा मना, कब मैं पिलाऊंगा? कहा ऐसे नहीं मौला, ऐसे नहीं खिदमत दूंगा। कब फिर